باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ سارے شیعہ ہیں اور یہ سارے شیعہ ایک ہیں، ان کے ہاں تقیہ پایا جاتا ہے، یہ دکھاوے کے طور پہ الگ الگ عقیدے پیش کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہ سب ایک ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم آپس میں کتنے شدید ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ وہ متنفر کر دیا گیا۔ کبھی بھی اس حد تک اپنے عقیدے کے اختلاف کو نہ آنے دیں کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے۔ نہیں میں واپس واضح کر پا رہا۔ عزیزان گرامی، عقیدے میں اختلاف ہو سکتا، یہ جو ایمان کے درجات بتائے گئے ہیں، چھٹے امام اسلام کی حدیث ہے الایمان 10 درجات، ایمان کے 10 درجات ہیں، ایک سے دوسرے درجے میں آ جائیں تو اچھا اتنا اختلاف ہو جاتا ہے کہ جناب امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ ان کا قتل کر دیں۔ بعض نے کہا نہیں وہ اس چیز کا قتل کر دیں ان کے دل میں، نہیں، یہ توجیہ زبردستی کی ہے، دل میں کیا ہے عقیدہ، کیوں ان کا عقیدہ غلط ہے کہ عقیدے کو غلط قتل کر دیں؟ توجہ، یعنی یہ لٹرل میننگ میں نہیں ہے، یعنی معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں 9 سے 10 درجے، ایک درجے میں اتنا فرق ہے کہ ابو ذر میں صلاحیت نہیں سلمان کو سمجھ سکے، 9 اور 10 میں اتنا فرق ہے تو 1 اور 10 میں ابھی بھی مجمع نہیں ہے، 1 اور 10 میں اتنا فرق آ جاتا ہے، اور جہاں درجات ہی نہ ہو کل ایمان ہو۔ میری باتیں واضح ہو رہی ہیں ذہن میں؟ میں یہ جو بیس بنا رہا ہوں میرے عاشرہ اسی پہ چلے گا، تھوڑی سی آج میری تمہید کو سن لیجیے گا، میں ممنون ہوں آپ بزرگوں کی، تمام جو افراد کی مجھے دعائیں چاہیے، میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، عقیدے میں اختلاف، ہمارے ہاں عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ، ہمارے پورے معاشرے کی بنیاد عقیدے پہ ہے۔ عقیدے کے اندر ہمارے ہاں اصول دین 5 ہیں، بنیاد ہے توحید، پھر ہے عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو ہمارے بنیادی عقائد، سرور کائنات نے جو بنیاد رکھی ہے اپنے معاشرے کی وہ عقیدے پہ، اور جو عقیدہ صحیح نہ رکھتا ہو وہ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، جتنا مرضی ترقی کر جائے، معاشرے میں دولت کما لے، سب کچھ ہو، اسلام میں وہ صفر ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی؟ وہ اسلام میں صفر ہے، وہ زیرو ہے، بلو زیرو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک عقیدہ نہ ہو، جتنا مرضی قابل ہو، اس کی قابلیت، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں اور شاید آپ نے یہ سنا ہو کسی اور سے، میں نے بھی شاید کہیں پڑھا، مجھے بھی یاد نہیں، شاید میں نے پڑھا ہے، شاید نہیں پڑھا۔ یہ جملہ میرا موضوع یہ جدید ہے کہ ایک بہت بڑا کافر اور مشرک تھا مکے میں، اس کا نام تھا ابو الحکمہ، نام تھا اصل میں ہشام، اسے سب کہتے تھے ابو الحکم، ابو الحکمہ، ابو الحکم، حکمت اور دان، وزڈم، فادر آف وزڈم، وائز نہیں، فادر آف، مجھے نہیں معلوم مجمع کس حد تک سننا چاہ رہا ہے، فادر آف وزڈم، اتنا قابل آدمی ہے کہ اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، اور رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور رسول خدا نے اس کے خلاف بس یہی کہا کہ کافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس دن اس نے جناب سمیہ پہ ہاتھ اٹھایا اور ان کو شہید کیا تو رسول خدا نے اسے ایک نیا لقب دیا۔ آج کافر اور مشرک بھی اسے نئے لقب سے ہی جانتے ہیں، رسول خدا نے کہا اب اس نے خاتون پہ ہاتھ اٹھایا، جب خاتون پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ نے کہا یہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں معاشرے میں، جب خواتین کی بے حرمتی ہونے لگے تو بے حرمتی کرنے والا ابو جہل ہے، چاہے جتنی لمبی داڑھی ہو، نمازیں پڑھتا ہو، حافظ قرآن ہو، چاہے میں نام نہیں لوں گا، عزیزان گرامی کوئی بھی ہو ابو جہل ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فارسی میں 4 مصرے کہے تھے، اب میں شاید کھولنے پہ مجبور ہو جاؤں کیونکہ آپ حضرات مجھے کوئی انڈیکیشن نہیں دے رہے کہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں۔ عزیزان گرامی میں بہت اشاروں کے رائے میں چلنا چاہ رہا تھا، تو اس زمانے میں دیوبند کے جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، اس زمانے کے اندر جو ہیڈ آف دیوبند تھا، جو زعیم مانا جاتا تھا سب کچھ، حسین احمد، اس زمانے کا، پاکستان سے پہلے پری پارٹیشن 20s اور 30s میں، جس نے کہا تھا کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو گاندھی جی ہوتے۔ گاندھی جی کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ نبی اور امام ہوتے۔ مجھے تعجب ہے تکفیری سوچ پہ، ماننے پہ آئیں گے تو ہندو کو نبی مان لیں گے، اور نہیں ماننے پہ آئیں گے تو کل ایمان کو ولی نہیں مانیں گے۔ یہ تکفیری سوچ ہے۔ عزیزان گرامی علامہ اقبال نے 4 مصرے کہتے ہیں، میں صرف 2 مصرے پیش کروں گا فارسی میں اگر سننا پسند فرمائیں۔ تو اس زمانے میں حسین، اس زمانے کے اس
دیوبند کے ہیڈ کے لیے علامہ اقبال، اور علامہ اقبال نے کہا تھا پاکستان کے شاعر مشرق ہیں، تو پاکستان جا کے بھی پرچہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. تو جانے کے نام علامہ اقبال نے کہا بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دی ہمیں اوس اگر بے اونا رسیدی تمام بول حبیس. پہنچ گئے میرے بہت سے برادران، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. علامہ اقبال نے کہا تجھے سب میں آج سب کچھ نظر آ رہا ہے، اسلام تجھے نظر نہیں آ رہا تو پیغمبر میں نظر نہیں آ رہا. تو علامہ اقبال نے کہا تھا او حسین احمد، لکھا ہوا بھی ہے. آپ علامہ اقبال کا جو پورا مجموعہ کلیات اقبال فارسی جب نکالیں گے تو اس میں لکھا حسین احمد کے لیے نام لکھ کے، دیوبند کے ہیڈ کے لیے نام لکھ کے کہا کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا. اگر مصطفیٰ تک پہنچا، کیونکہ دین کل کا کل مصطفیٰ ہیں. اگر ان تک نہیں پہنچے گا تو سمجھ لے یہ ابو لہبی ہے، دین نہیں ہے. یہ ابو لہب کا دین ہے، یہ ابو جہل کا دین ہے.